سلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت، یہ آفت جو آ گئی، جس پہ یقینی طور پہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ سعدیہ، بنیادی طور پہ میں 3 ماہ سے پورے ملک کے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کہ صبح کی جب اذان ہوتی تھی تو کتے جو ہیں، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے، بھونکتے نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا، اور میں نے بعض اہل معرفت، اہل دل سے بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک وارننگ آ رہی ہے، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں اسلام آباد میں بھی یہ بات۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، کسی میرے دوست کی شان میں گستاخی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ 2 باتوں پہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود کے کاروبار پہ، اور ایک اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کے پیارے نبی کی، کسی صحابی کی، کسی ولی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ پوری دنیا کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور میں یہ بتا دوں یہ عذاب اس وقت ختم نہیں ہوگا، یہ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارا ریڈ زون ہے، یہ ہمارا نو گو ایریا، اس میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرو گے۔ جو لوگ گستاخ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو لوگوں نے جا کے، آپ کو پتہ ہے، بار میں ایوارڈ دیے۔ ایک تو ریزن اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے برسر پیکار، اللہ سے ہم نے جنگ شروع کر دی۔ دوسری بات جو ہے، جب ظلم ہوتا ہے اور مظلوموں کی آہیں عرش الہی پہ ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ کشمیر پہ کتنے مہینوں سے لوگوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں دلی میں مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے، برما میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ پوری دنیا خاموش تھی، اور ان مظلوموں کی آہیں جب اوپر گئیں، وہ جب اربا ان کی اوپر گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے انہوں نے اپنا جو ان پہ ظلم ہوا تھا وہ بیان کیا، تو یہ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ عذاب کی ہوا چل رہی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں جب تک دنیا توبہ نہیں کرے گی۔ ایک سوال، کیونکہ یہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں نا، وہ بھی آپ سے جانوں، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اور آپ، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یا ہم اس چیز پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کی یہ سزا ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، آزمائش ہو سکتی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ لیکن پھر بڑے لوگ آپ سے سوشل میڈیا پر سوال کرتے نظر آئیں گے کہ اچھا اللہ کا عذاب ہے تو یہ تو پھر مسلمان جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں، تو جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی تو ہیں، صرف مسلمان ممالک کے اندر تھوڑی ہی آیا۔ یہ سوال بڑا کامن ہے آج کل سوشل میڈیا پہ۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں مسلمان ممالک میں تو اتنا یہ عذاب نہیں آیا، یہ ان میں آیا ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، جو ان کے کارٹون بناتے تھے، جو قرآن حکیم کو جلاتے تھے، جو قرآن حکیم کی بے عزتی کرتے تھے، قرآن کی توہین کرتے تھے، یہ ان پہ عذاب آیا ہے۔ آپ دیکھیں شروع ہی وہاں سے ہوا ہے۔ یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، جنہوں نے وہ حرام چیزیں کھائیں، آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا جو تھی وہ کہتی تھی حجاب لینا جو ہے یہ جرم بن گیا تھا، اب مردوں نے بھی دیکھے کیسے حجاب پہنے، سب نے چہرے اپنے ڈھانپ لیے، مردوں نے، عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا۔ اب سب کہتے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں، اس وقت تو وضو کا مذاق اڑاتے تھے، اب کہا مسلم شاور بھی استعمال کرنا شروع کریں باتھ روموں کے اندر۔ تو اس طرف دنیا کو آنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پاک جو ہے مدینہ، وہ دارالشفا ہے، جو مکہ مکرمہ ہے وہ دارالشفا ہے۔ 15 مقامات حرم پاک میں ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی جو خاک پاک ہے وہ خاک شفا ہے۔ وبا پھوٹی تھی بخار کی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے صحابہ اکرام کو فوری طور پہ حکم دیا کہ اپنے جسموں پہ یہ خاک جو ہے مدینہ کی ملو۔ وہ خاک شفا ہم نے بند کر دی، اس پہ ہم نے پکی سڑکیں بنا دی۔ وہ خاک شفا جو ہے اس کو دوبارہ نکالیں۔ جو آب شفا جن کنوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، وہ کنویں جن سے 70 انبیاء کرام نے پانی پیا تھا، وہ شفا والے کنویں جو ہیں، وہ بیر علی جو ہے اس کو کھولیں۔
وہ سیدنا سلمان فارسی کے جو باغ کا کنواں ہے اس کو کھولیں، جن کنووں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے پائے اقدس جو تھے غازی صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. اوبیسلی ایک مسلمان جب وہ امیجز دیکھتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، دل اداس ہوتا ہے جب واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بند ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند ہو رہا ہو. یہ چیزیں بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اپنا اور نبی کا گھر بند کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے ذرا. یقیناً اللہ نے ناراض ہو کے بند نہیں کیا، ہم نے گھر بند کیا، اللہ اور ناراض ہو گیا. ہم اللہ سے جنگ میں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی قبروں کی، ابھی حضرت انس بن مالک کی قبر کی توہین ہوئی، آپ نے دیکھا لڑکوں نے جوگر پہن کے ڈانس کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ تو حکم یہ تھا کہ کسی غیر مسلم کی قبر پہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے. ایک صرف صحابی نے ٹیک لگائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو اذیت نہ دو. دیکھیے یہ جو قبور مبارک تھی، یہ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب تم سے غلطی ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو تم اپنی خطاؤں کے لیے در مصطفیٰ پہ جاؤ. وہاں جا کے تم اللہ سے گزارش کرو گے، اللہ سے عرض کرو گے، دعا مانگو گے، اپنی توبہ کرو گے گناہوں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جانا ہی بند کر دیا. ہم نے اللہ کا گھر، اگر اللہ کے گھر میں بھی ہمیں رحمتیں نہیں ملنی، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آب زمزم شفا نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آب زمزم شفا ہے، اور ہم آب زمزم کو ہی بند کر دیں. ہمارے جو عقیدہ اور یقین تھا وہ کمزور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں. اور پوری دنیا جو ہے، آپ دیکھیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذہبی کتابیں پڑھو، اپنے معبد خانوں میں جاؤ. چائنا والوں نے قرآن حکیم اب تقسیم کرنا شروع کر دیا سرکاری سطح پہ. جب جمعے کی نماز ہوتی ہے باہر قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، مفت لیں آپ قرآن حکیم کو. تو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے، یہ ڈیوائن جو احکامات ہیں ان کی جب صریحاً خلاف ورزی ہوگی، جب آپ ان تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے، جب آپ اللہ کے محبوب جو انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو آپ نے تو رب کو چیلنج کر دیا. اور رب وہ ہے جو مچھر سے اتنی بڑی نمرود کی حکومت کو ختم کرتا ہے، جو جب عذاب دیتا ہے تو پھر بڑی بڑی جو سلطنتیں، بڑی بڑی قومیں جو تھی ان کو الٹ دیتا ہے، پٹک دیتا ہے. لیکن وہ رحیم و کریم رب ہے. اگر یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب شروع ہو گیا تھا اور وہ نکلے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، وہ عذاب رک گیا. ہم پہ بھی آج عذاب رک جائے گا انشاءاللہ تعالی. توبہ کریں، استغفار کریں، یہ بات درست ہے. لیکن غازی صاحب انشاءاللہ تعالی یہ بھی بتائے گا کہ کچھ حکومتیں جو ہیں اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کریں، ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنے. پھر وہاں پر ہم جو ہے نا وہ تھوڑے علماء کرام ہمارے، ان کا کچھ کا موقف آیا. ایک کی جو ویڈیو آئی، انہوں نے کہا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، آپ بے شک ہاتھ ملائیں، گلے ملیں، کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ جو اسباب ہے نا دنیا کے، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ، اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یہ جو اسباب کا اور توکل کا ربط ہے نا، اس کو ایکسپلین کر دیں. میں سعدیہ قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں، یہ سب سوالوں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ حکم ہے قرآن حکیم کا. یہ ساری باتیں جو ہے، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کسی جگہ پھیلا ہوا ہے شام میں، تو آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. حالانکہ جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں وہاں پہ جا رہے، تو حضرت عمر واپس آ جاتے ہیں وہاں سے. گزارش یہ ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. تفتان میں جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا، جہاں وبا پھوٹ جائے وہاں کے رہنے والے، وہاں کے لوگ دوسری علاقے میں نہ جائیں، ان کو نکلنے نہ دو، اور جو جہاں ہے وہ وہیں رک جائے، اور دوسرے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں. ہم نے ایران سے جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے اندر اپنے ملک میں لے لیا. آپ نے دیکھا وہاں سے کیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی جو نافرمانی ہوئی اس کے رزلٹ میں یہ ہے. اب بھی میں ایک بات حوصلے کی آپ کو عرض کر دوں کہ ایک یہ حدیث پاک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے فلاں بندے کو عذاب دو. وہ جب گیا تو اس بندے نے جواباً کہا، تمہیں اللہ کے چہرے کی قسم مجھے عذاب نہ دینا. فرشتہ واپس چلا گیا. دوسرا فرشتہ آیا عذاب کا، اس کو بھی اس آدمی نے یہی کیا. تیسرے کو اس نے کہا، اللہ کے چہرے کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے جو ہے وہ عذاب نہ دو، معاف کر دو.
وہ فرشتہ جو تھا اس نے عذاب دے دیا. جب وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا تو اس کے پر کٹ گئے, اس کے پر نہیں تھے, محو پرواز ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا میرے بندے نے تجھے میرے چہرے کا واسطہ دیا. میرے بندے جب مجھے کوئی اس طرح کا واسطہ دیتے ہیں تو میں تو ساری مخلوق کو بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. یوم دعا وزیر اعظم اعلان کریں, کل کا اعلان کر دیں, پرسوں کا کر دیں کہ ساری قوم جو ہے اپنے گھروں میں یوم دعا منائے گی, یوم توبہ منائے گی. بھی تھوڑا میں چاہوں گی آخر میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اس وقت آج ابھی لوگ بہت تعداد میں سن بھی رہے ہیں, آج شب معراج بھی ہے, اس حوالے سے لوگوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ توبہ کریں, استغفار کریں, کچھ خصوصی دعائیں جو ہیں وہ آج اس پروگرام کے توسط سے ضرور بتائیے. دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ بھی پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی پڑھیں. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا بھی پڑھیں. بڑی آسان ایک دعا ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بصری, اللہم عافنی فی سمعی. یہ دعا جو ہے لا الہ الا انت. اور اسی طرح اگر اور کوئی دعا بھی نہ آتی ہو تو اردو میں دعا مانگے, پنجابی میں دعا مانگے, اور دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھیں, باوضو ہو کے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ لوگ باوضو اپنے گھروں میں رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے اور یہ دعا مانگتے رہیں گے. اگر کسی کو قرآن حکیم نہیں آتا, قرآن حکیم کھول کے صرف اس کو دیکھتے رہیں, اس سے بھی برکات نصیب ہوں گی. اور یہ جو ہمیں ملتی ہے, یہ جس کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ کالے سے رنگ کی جو چیز ہوتی ہے کلونجی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی اور شہد جو ہے یہ سوائے موت کے علاوہ ہر چیز, ہر بیماری کا کلونجی کا اس سے جو آپ دوائی نکلی ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پڑھا ہے لیٹسٹ, وہ کلونجی سے بنائی گئی ہے, تو اس کا بھی استعمال کریں. اور ایک عود ہندی ہے, اس کے بارے میں 2 حدیث ہیں, ایک کی راویہ حضرت ام قیس ہے, دوسرے کے جابر بن عبداللہ ہے. یہ سانس کی بیماری ہے, بیسیکلی ریسپیریٹری سسٹم کو یہ افیکٹ کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود ہندی استعمال کرو. اس کو کشت بھی کہتے ہیں, اور انگریزی نام میں بتا دوں کوسٹس روٹ ہے, کوسٹس روٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. یہ اپنے گھروں میں اس کی دھونی دیں, بچوں کو اس کی دھونی دیں, اور اس کے قطرے ناک میں بھی ٹپکائیں, گلے میں بھی ٹپکائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں, طبیب جسمانی بھی ہیں. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں یہ وبا جو ہے یہ بالکل نہیں آئے گی, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. باہر نہ نکلیں خدا کے لیے, لوگوں سے نہ گلے ملے, لوگوں سے نہ فی الحال مصافحہ کریں, اور حرمین شریفین کو کھول دیں. اللہ کے واسطے آب زمزم پوری دنیا کو جو تقسیم کریں, اور وہ جو خاک شفا ہے اور جو وہ آب شفا ہے اس کو عام کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے گا. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ تمام مسلمانوں کی دعا ہے.